امتحان پرچہ حل کرنے کا بہترین طریقہ۔ اس ٹاپک کو درذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: امتحان سے قبل کی رات، کمرہ امتحان، بہترین طریقہ۔ امتحان سے قبل کی رات: ہر امتحان سے پہلے والی رات کو زیادہ دیر تک نہیں پڑھنا چاہیے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا چاہیے۔ کمرہ امتحان میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر صحت مند، چاق و چوبند اور چوکس ہوں۔ کمرہ امتحان میں کام آنے والی تمام چیزوں یعنی قلم، پینسل، اسکیل، رول نمبر سلپ وغیرہ کا انتظام رات ہی کو کر لینا چاہیے تاکہ صبح بغیر کسی تاخیر کے یہ چیزیں اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ کمرہ امتحان: امتحانی مرکز پر رول نمبر سلپ پر لکھی گئی ہدایات کے مطابق وقت پر پہنچیں۔ نمبر 2، باہر کھڑے ہوئے ساتھیوں سے ہنسی خوشی ملے، لیکن ان سے پیپر سے متعلق کسی قسم کی بات نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے ان سے گفتگو کے دوران آپ کو ایک دم احساس ہو کہ پیپر کے فلاں حصے کو تو آپ چھوڑ گئے ہیں، پھر اس احساس کی بدولت آپ کا پیپر اچھا نہ ہو سکے۔ نمبر 3، اپنے رول نمبر کے مطابق اپنا کمرہ اور اپنی نشست تلاش کیجیے۔ سوال نامہ مل جانے کے بعد اطمینان سے اس کی ہدایات پڑھیں۔ سوالات کو غور سے پڑھ کر جتنے سوالات آپ کو حل کرنے ہیں اس کے لیے دیا گیا وقت اس پر تقسیم کر لیں۔ یہ خیال بھی رکھیں کہ آخر میں کم از کم آدھا گھنٹہ پیپر پر نظر ثانی کے لیے رکھیں۔ جس سوال کے لیے جتنا وقت طے کر لیں، وقت مکمل ہوتے ہی اسے چھوڑ دیں اور دوسرا سوال شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کے تمام سوالات مکمل ہو جائیں گے۔ پھر بچائے گئے وقت میں نامکمل سوال کو مکمل کر لیں۔ سوالات کو غور سے پڑھ کر یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ کون سا سوال پہلے حل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تمام سوالات کو ان کے نمبروں کے مطابق وقت دیں۔ کسی سوال کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 5 سوالات کے معتدل جوابات 4 اچھے جوابات سے زیادہ نمبر لا سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ: امتحان ممتحن کو دھوکہ دینے کا نہیں، متاثر کرنے کا نام ہے۔ ممتحن کے لیے کسی بھی طالب علم کے جوابات کا ایک ایک لفظ پڑھنا ممکن نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سوال کا صحیح جواب دیا گیا ہے یا نہیں، غیر متعلقہ باتیں تو درج نہیں۔ جواب کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ اگر جواب تشنع ہو تو جتنا لکھا گیا ہے اس کے لیے کتنے نمبر ہونے چاہیے۔ لہذا سب سے اہم بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ممتحن پر اچھا تاثر ڈالنے کے لیے سرخیاں ضرور لکھیں۔ کمرہ امتحان میں نصف جنگ سوالات سے اور باقی نصف وقت سے لڑی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں حل کرنے والے سوالات کا فیصلہ کرنے میں سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ان کو مقررہ وقت میں حل کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر سوالات کے نمبر برابر نہ ہوں تو سوالات کو نمبروں کے مطابق وقت اور اہمیت دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ممتحن غیر متعلقہ باتوں، خواہ مخواہ کے لمبے جوابات سے محروم نہیں ہوتا۔ سوال کا جواب صرف اس قدر دیا جائے جتنا پوچھا گیا ہو، یعنی کہ جواب سوال کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ جواب کے جس نقطے کو اہم سمجھا جائے اسے جلی اور واضح لکھیں، اس کے نیچے لائن لگا دیں۔ ذیلی سرخیوں اور پیراگراف میں ڈالنے سے ممتحن کو جوابات چیک کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اس کے قیمتی وقت کا کافی حصہ بچ جاتا ہے۔ نیز ذیلی سرخیوں سے جواب کا گیٹ اپ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ نمبر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اختصار اور جامعیت کے ساتھ سوال کے تمام حصوں اور جزا کا جواب لکھنا چاہیے۔ اگر مفصل نوٹ لکھنا ہو تو بھی مختصر حصوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے تاکہ یہ محسوس ہو کہ آپ سوال کے ہر پہلو کو بخوبی جانتے ہیں۔ جواب کا ابتدائی حصہ ہمیشہ تمہید یعنی اس سوال کی عبارت کے متعلق معلوماتی الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ تمہید چونکا دینے والی اور جواب کے مرکزی الفاظ پر مشتمل ہو۔ لکھنے کی رفتار تیز رکھیں تاکہ تمام جوابات وقت مقررہ میں ایک ہی معیار سے لکھے جا سکیں۔ امتحانی کاپی کو
حاشیوں اور بیل بوٹوں سے مرسا کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ کمرہ امتحان سے کبھی وقت مقررہ سے قبل باہر نہ نکلیں۔ اگر وقت سے قبل سوالات حل کر لیں تو باقی وقت جوابات کی دوبارہ جانچ پڑتال میں صرف کریں۔ امید ہے یہ چند اصول امتحان کی تیاری میں آپ کے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔